بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں دو تین عوامل موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، سڑکیں بنانی شروع کر دی۔ تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر۔ یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی، لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے۔ آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ یہ ایک سلیکٹو قسم کی موریلٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ۔ تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سخت نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کو یہ انکشن ہوئی اور اس کے بعد سے آج دن تک کوئی ایسا بیان، پہلے تو بیان کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہا کہ جناب ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھائی تیرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے، قصہ تو آگے جانے کا، ان کو نکالنے کا، اس کی بات نہیں کر رہے، تو وہ تو ان سے ہوگا نہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا، یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا، جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرز رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں، امریکہ تو دور بیٹھا ہے، اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز۔ سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل، لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے، لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں، وہ نہیں بنیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی، یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے، بڑا اہم کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا، ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں۔ یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی، فلاؤٹ کی، ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں۔ تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں، اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا، مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا، یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے۔ جنگ لڑ نہیں سکیں گے، یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے، زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں۔